اور اپنی 2 نمبر باتوں سے اس ماحول کو ذرا مزاح کی طرف لے کر چلیں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں شامل ہیں. بہاول نگر کی ادبی تاریخ کو، جناب صدر بہاول نگر کی ادبی تاریخ کو کھنگالے تو بہاولپور کے مورخین کو یہ شکوہ رہا ہے کہ یہ شہر کبھی بھی ادبی اور سماجی نہیں رہا. وہ تو چشتیوں اور ہارون آباد کو بھی بہاول نگر سے قدر بہتر ادبی قصبات گردانتے ہیں. بہاول نگر کے شاعر اور ادیب سلیم شہزاد کی تاریخ بہاول نگر پڑھی تو اس کو پڑھ کر بھی کچھ ایسا ہی شک گزرا. ان کے بقول بھی بہاول نگر میں شعر و سخن کا آغاز گورنمنٹ ڈگری کالج بہاول نگر سے ہوا، جہاں بیرونی ممالک کی حملہ آور افواج کی طرح بیرونی شہر سے آئے ہوئے پروفیسروں کے ہاتھوں ادب کا آغاز ہوا، جن کی دلچسپی اور ریاضت سے خود سلیم شہزاد، خاور وحید، افضل راجپوت، فاروق نذیر سرزمین بے ادب سے ادب پرور ہو چکی ہے. اور کوئی دن جاتا ہے کہ یہاں مشاعرہ، شام غزل، تحریر و تنقید کی محافل اور احباب ادب کے پروگرام منعقد نہیں ہوتے. کہ شہر وفا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ شہر وفا بہاول نگر کا کوئی ہوٹل اور کوئی اسکول کالج ان کی دسترس سے محفوظ نہیں. میونسپل کمیٹی کا یہ حال جس میں آج ہم بیٹھے ہیں بنیادی طور پر کونسلوں اور وارڈ نمائندگان کے اجلاس برپا کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا. ادبی پروگراموں کے دھن رقوں کی ایسی نظر ہوا ہے کہ علم و ادب کی نواز حکومتوں کو شعر و ادب کو فروغ دینے کے لیے اسے خالی رکھنے کی خاطر ہر 2-3 سال بعد اپنے بنیادی جمہوری اداروں کو برطرف کرنا پڑتا ہے. صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ ہمارے شہر کی گلیاں، محلے اور سڑکیں، چوراہے سیوریج اور گٹر کے گندے پانی سے بھرے رہتے ہیں. شہر کے عوامی مسائل کے حل کے لیے بے حد پریشان ہیں اور کوئی کام انجام نہیں پاتا. تاہم اس بدترین صورتحال اور بدترین شہری مسائل کی صورتحال کا فائدہ یہاں کے ادبی حلقوں اور ادب پسند نوجوانوں کو ضرور ہوا ہے، جن کو شعر و شاعری کے لیے مناسب فضا میسر آئی ہے اور انہوں نے اس کا مفرسی اور پسماندہ صورتحال کو اپنے شعر و سخن کی زینت بنا کر علم و ادب کے میدان میں اپنے جھنڈے خوب گاڑے ہیں. میرا دعویٰ ہے کہ اگر اس شہر میں کوئی بھی ایک سیوریج یا واٹر سپلائی کی سکیم کامیاب ہو گئی ہوتی یا اس شہر میں کوئی میگا پروجیکٹ مل گیا ہوتا تو اس شہر سے کبھی بھی عامر سہیل جیسا صدارتی عوام یافتہ شاعر نہ نکلتا اور نہ ہی کبھی صغیر تبسم کو مسعود خطر پوش ایوارڈ دیتا اور نہ ہی راؤ انعام اللہ خان کو راشد بلی ادبی ایوارڈ ملتا. سنا ہے کہ کسی عالمی ادارہ نے بہاول نگر کی شہر کی زبوحالی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے پاکستان کے 10 پسماندہ اور شہری سہولتوں سے محروم قصبات کی فہرست میں شامل کیا ہے اور اس کے لیے خطیر رقم کے پروجیکٹ منظور کیے ہیں. یہ خبر ہمارے لیے اور بہاول نگر کی شہری عوام کے لیے یقیناً باعث مسرت ہے، لیکن اس کی عقل میں خطرے کی گھنٹی یہ بج رہی ہے کہ اس کی آڑ میں بہاول نگر سے علم و ادب کو کمزور کیا جا رہا ہے. آج کل جس تیزی سے ہمارے دونوں ادبی حلقے پروان چل رہے ہیں اور ان کے پروگراموں کے ذریعے نئی نوجوان نسل کو ادبی کوچنگ اور تربیت مل رہی ہے، اس کے رک جانے کا امکان ہے. اور ان کے پروگراموں کے ذریعے نئی نوجوان نسل کی ادبی کوچنگ اور تربیت کا کام جاری ہے، اس کے رک جانے کا امکان ہے. پچھلے دنوں لاہور میں پالیسی کے سیکرٹری بتا رہے تھے کہ حکومت وقت کو بہاول نگر میں بڑھتے ہوئے علمی ادبی اور تحقیقی رجحانات سے سنگین خطرہ ہے اور عالمی دہشت گردی کے بعد ادب پروری اور اسے ادب پرستی کی سنگین دہشت گردی کا سامنا ہے. میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ بہاول نگر اور اس کے نواحی علاقوں بالخصوص جنوبی پنجاب میں پاک برٹش ادبی فورم اور اس نوع کی دیگر عالمی تنظیموں کے خطرناک علمی اور ادبی پروگرام ہو رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ برطانیہ کے اندر ایسا خلل پیدا ہوا ہے کہ وہاں کی عوام نے یورپی یونین سے نکل جانے کو ترجیح دی ہے. اس عمل کو محمیز بہاول نگر اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والے مشاعروں
اور ان میں شامل 7 سمندر پار پاکستانی نژاد شہروں کی بیٹھک سے ہوا۔ اطلاعات یہ ہے کہ برطانیہ کی دیکھا دیکھی دیگر یورپی ممالک سویڈن، ناروے اور یونان میں مقیم پاکستانی شاعروں نے بھی بہاول نگر اور اس کے نوائی علاقوں آنے والا آصف پور اور چیچا وطنی میں برپا ہونے والے مشاعروں میں شرکت شروع کر دی ہے۔ ہم نے ان کی ساری بات کو بڑے تحمل سے سنا اور بتایا کہ ہمارے وطن عزیز کی اللہ کی عادت کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ ہم نے جو آج یہ مشاورہ رکھا ہوا ہے اسے منعقد کر لینے دیا جائے، ہمارے شہر کی عزت کا معاملہ ہے اور ہمارے مہمان شعراء بھی بہت مرتبے والے ہیں۔ باقی ہمارے خیال میں ساری پیدا شدہ صورتحال کے ذمہ دار صرف ہمارا 2 شاعر ہیں، ایک خاور وحید اور دوسرے سلیم تبسم۔ باقی شاعر نہایت پرامن، انتہائی شریف النفس اور مرنجہ منج ہیں۔ ان دونوں شاعروں کو ہم نے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہمارے اچھے دوست ہیں اور امید ہے کہ وہ راہ راست پر عابد ہیں۔ ویسے بھی وہ شریف سے بدلے ہیں، اکثر سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹوں کے ذریعے شعر و سخن کو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار سپر FM ریڈیو بہادر نگر پر بھی ایک آدھ پروگرام کر لیتے ہیں۔ وہ سیکٹری صاحب گویا ہوئے کہ ان کے شعر ان دوستوں کے شعر مجموعہ دون بڑی حیرانی اور دیونیاں مبنیاں آسن وہ ہمسایہ ممالک نے اپنے خلاف مضمون کو پروپیگنڈا سمجھ لیا۔ اور ان دونوں شریف مجموعہ جات کی وجہ سے علاقائی اور موسمی تبدیلی میں بھی تغیر واقع ہوا ہے۔ اس سے نہ صرف اس سال شدید سردی آئی ہے بلکہ ابھی تک برف باری اور دھند کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے 60 کی دہائی کے بعد سے پہلی بار ٹی دل نے بہاول نگر اور ان علاقوں میں جہاں کا مشاہدہ اور پروگرام منعقد ہوئے ہیں حملہ کیا ہے اور دیونیاں مردیاں آسر کے مصداق قحط اور غذائی قلت کا مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی مہم جوئی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آپ جا کر اپنے ان دونوں ادبی دوستوں کو سمجھائیں کہ وہ نہ خود کو خطرے میں ڈالیں اور نہ ہمیں مجبور کریں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ دونوں بالکل عام سے بندے ہیں اور شوقیہ شاعری کرتے ہیں۔ کوئی ایسے افراد نہیں کہ آپ انہیں واج لسٹ میں شامل کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ علم کے ذریعے معاشرے کہنے لگے، آپ کو پتہ ہے کہ علم کے ذریعے معاشرے میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ہم نے کہا ہمیں اس بات کا کوئی تجربہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چولہے میں شاعری اور ادب کی کتابوں کو جلانے سے آگ خوب بھڑکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غالب علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کی شاعری سے ہندوستان اور پاکستان میں جو آگ لگی، آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان لوگوں کو مقامی انتظامیہ کے ذریعے نقص امن کے ذریعے چند ماہ کے لیے اندر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم اپنے ان دوستوں کو اعتماد میں لے کر ان کو اپنی سرگرمیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو شعر و سخن سے مکمل طور پر توبہ طائب کرانے میں بھی کام کریں۔ انہوں نے رازداری کی شرط پر ہمیں بتایا کہ اگر آپ کے لیے دوست شاعر مکمل زبان بندی کا ہمارے ساتھ پیمان کر لیں تو انہیں بدلے کے طور پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار یا گورنر سرور میں سے کسی کی سیٹ پر متمکن کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ دونوں برسر روزگار ہیں اور کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہیں سیاست سے کوئی دلچسپی ہے۔ ہم یہ سب کچھ وسیع ملکی مفاد میں کرنے کا نیک مقصد رکھتے ہیں، البتہ ان کی ادبی سرگرمیوں کے خاتمے یا وقتی طور پر رکاوٹ سے ہمارا علاقہ اور شہر ادبی اور علم و تقاریب سے محروم ہو جائے گا اور اس سے ادبی فضا کے معدوم ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخی واقعات پر گہری نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جن ادوار میں آپ کے علاقے علم و ادب سے خالی اور محروم رہے ہیں وہی ادوار آپ کے امن و سکون کا گہوارہ رہے ہیں۔ اس عرصے میں آپ کے یہاں شدت پسندی اور انتہا پسندی کے رجحانات پر کنٹرول رہا ہے۔ میرے ادب دوستوں، میرے سامنے جو بھی حقیقت تھی یا مجھے جن ذرائع سے بھی کچھ پتہ چلا تھا میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ آپ سارے شاعر اور ادیب اور آپ ادب پرور ہیں، آپ جانتے ہیں اور جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میرے خیال میں اگر ہم یہ سب دوستی اور ادب نوازی کے شوق میں کسی قسم مشکل میں پھنس جائیں تو ایسے شوق اور دلچسپی سے کنارہ کشی اچھی بات ہے۔ مجھے سوشل میڈیا پر سفیر تبسم، خاور وحید اور عامر سہیل کی غزلوں اور نظموں کے وائرل ہونے
اور ان کے مسلسل بار بار شیئر ہونے سے فائدے کے بجائے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اور خواہ ان کے حاسدین اور مخالفین میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت بھی اور حکومتی سطح پر بھی خواہ اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے۔ کل کہاں اگر گوگل اور یوٹیوب والوں نے ہمارے اپنی ذوق سے تنگ آ کر ہمیں وارننگ جاری کر دی تو پھر کیا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ دانش مندانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہم بے شک شعر و شاعری ترک نہ کریں، بس خاموشی سے اپنی سرگرمیوں کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرح محدود کر دیں، اور ایک آدھ شعری مجموعہ یا ایک آدھ غزل کہنے پر اتفاق کیا کریں تاکہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کی صحت اور صحبت دونوں کے لیے مفید ہو۔ شکریہ۔